السلام علیکم. آج ہم لوگ موجود ہیں جاوید میرداد کے ساتھ، ایک لیجنڈری کرکٹر جنہوں نے پاکستان کے لیے ورلڈ کپ جیتا اور پاکستان کے بہت سے اچھے کاموں میں ان کی کارکردگی اور ان کی شمولیت ہمیشہ سے حامل رہی ہے. جاوید صاحب کا شمار پاکستان کے ان لوگوں میں سے ہوتا ہے جو پاکستان کی بھلائی اور پاکستان کی اچھائی کی خاطر اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں اور پاکستان کے لیے جہاں ممکن ہو سکے اپنے آپ کو ریپرزینٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. انہوں نے بہت ساری عہدے، بہت ساری ایسی تقرریاں اپنے ہاتھ سے چھوڑی ہیں کہ نہیں، وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا نام پہلے روشن ہو، باقی اپنا کام جو ہے وہ پاکستان کی بھلائی کے لیے کرتے رہیں. جاوید بھائی کے ساتھ آپ موجود ہیں. الیکشن ایک ٹاپک ہے ہمارا، جو الیکشن ریسنٹلی ابھی آنے والا ہے، 25 تاریخ کو الیکشن ہے. جاوید بھائی کا بڑا فورس ہے، فوکس ہے کہ اس الیکشن میں لوگ اپنے حق رائے دہی کو کس طریقے سے استعمال کریں. ہم جاوید بھائی کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں. جاوید بھائی بتائیے کس طریقے سے الیکشن کا آپ ماحول دیکھ رہے ہیں. ہر سیاسی پارٹی اپنا ایک مینیفیسٹو کے ساتھ آ رہی ہے، ہر سیاسی پارٹی اپنی ایک الگ قسم کا جسے ہم کہتے ہیں ایک منجن بنایا ہوا ہے، وہ منجن پبلک کو دکھاتی ہے. ہر دفعہ دیکھتے ہیں ہم 2008 کے الیکشن میں، 2013 کے الیکشن میں اور 2018 کے الیکشن میں وہی منجن چلا آ رہا ہے اور وہ اسی طریقے سے لوگوں کو اپنے کے الیکشن میں آ کے ووٹ دیں. کیا یہ سسٹم چینج ہونا چاہیے؟ کیا ہونا چاہیے؟ نہیں دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ اب لوگوں کو شعور تو آ گیا ہے، کیونکہ اب جیسے سوشل میڈیا اور یہ چیزیں ہیں، لوگ بہت ایڈوانس اور سمجھ گئے ہیں، ساری چیزیں سمجھ گئے ہیں. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں میں بھی اپنی لائف میں جب کھیلتا تھا، مجھے عزت کیوں ملی کرکٹ میں یا کسی چیز میں؟ کیونکہ میرے ایم جو تھا نا اونلی پاکستان تھا. میں اس وقت یہ سوچتا تھا کہ میں کھیل رہا ہوں، میرے پیچھے ہے نا پاکستانی. آج اگر ہم جیت گئے تو باہر میرے گھر والے اور ہمارا پاکستان کے لوگ کس طریقے، یعنی کہ ڈریم کرتا تھا کہ ڈریم کم ٹرو والی حساب ہو جاتی تھی، رائٹ؟ کہ اندر انسان کے اگر جذبہ ہے تو آپ کی باڈی خود بخود بولتی ہے. لوگوں کو ابھی پتہ ہی نہیں ہے، آپ کی ہر چیز بولتی ہے. آپ منہ سے زبان سے بول رہے ہو، باڈی بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. اب ہاتھوں سے کر رہا ہوتا ہے، آپ کی زبان، آنکھیں بتا رہی ہوتی ہیں کہ یہ تم غلط بول رہے ہو. تو وہ چیزیں جو ہیں، اور اب لوگ جو ہیں شعور آ گیا. اب میں اس لیے چیز کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں میں آتا نہیں ہوں مگر مجھے شعور ہے. میں بولنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں پاکستان ہے، جیسے ابھی کراچی میں آئے تھے ہمارے حلقے جانتے بھی ہیں یہ شہباز شریف صاحب، انہوں نے پان کی بات اور یہ کی تھی. جو میں نے کلپ وہ یہ تھی کہ یار آپ یعنی کہ آپ کا ذہن کیا ہے، بٹ ٹاک اباؤٹ پاکستان. میں اگر جاؤں گا، میں پہلے ملک کی بات کروں گا. تو یہی تو وجہ ہے ہمارے برابر والوں میں، جو میں نام نہیں لینا چاہتا، وہ سب سے پہلے اپنی کنٹری کو بولتے ہیں. بھائی مجھے یاد ہے میں کرکٹ میں تھا، میں نے بس کرتے کرتے کنٹری کے بارے میں مجھے اس نے روک دیا. کہتا ہے یار جو کچھ کہنا ہے مجھے کہ میری کنٹری نے کیا کیا ہے. یعنی کہ اتنے نیشنلسٹ ہیں. تو بات یہ ہے کہ آپ کو جو بھی پولیٹیشین آتا ہے وہ پہلے پاکستان کی بات کریں. پاکستان کو کیا دینا چاہتے ہو، کیا نہیں دینا چاہتے ہو. اتنے سالوں سے دے ہی رہے نا، یہی آ کے بولا کیا، کسی نے کچھ نہیں. تو لوگوں کو اب سمجھنا ہوگا. لوگوں کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پلیز اپنے ووٹ کا استعمال، جیسے میں نے اس سے پہلے کہا تھا کہ حق دہی یعنی کہ حق اللہ ہے، تو حق کی ہے نا دینا، کوئی نہیں دیکھنا. کیونکہ جو بھی آئے گا اچھا کرے گا، فائدہ سب کا ہوگا. یہ سوچ کے نظریات یہ ہونے چاہیے. ہم یہ پارٹی بازی پہ چلے گئے، او جی میں کچھ بھی ہو جائے میں نے دینا ادھر ہی نہیں. دیکھیں ملک پھر ایسے نہیں بنتا. ملک جو بنتا ہے، ملک کا مطلب یہ ہوتا ہے فرسٹ تھنگ آپ ملک کو دیکھیں گے، ملک کو ضرورت کیا ہے، کس چیز کی ضرورت ہے، تو ہم زبان ہونا پڑے گا. آپ یہ نہیں ہے کہ آج آ کے یہاں پر آپ پان بول رہے ہیں تو آپ پشاور میں جائیں گے تو کیا آپ نسوار بولیں گے. اب یہ اپنی اپنی یہ چیزوں سے مطلب پولیٹیشنوں کو نہیں. پولیٹیشنوں کا کام ہے کہ آپ دنیا میں کیا ہوتا ہے، ہم نے دنیا پھری ساری کیجیے، وہاں لوگ روڈ پہ پکڑ کے مارتے ہیں. اگر جس نے جو بولا اور اس نے ڈیلیور نہیں کیا، لوگ اس کا پیچھا کرتے ہیں، چھوڑتے نہیں ہیں. ہمارے یہاں سب بیٹھے ہوئے، ہمارا پاکستان کا خزانہ ختم ہو گیا، لوگ امیر ہیں، کنٹری غریب ہوئی ہوئی ہے. وہ کیسے ہو گئی؟ آج آپ کو ساری چیزیں سمجھ آ رہی ہیں. پیسہ بات، میں کہتا ہوں کہ پولیٹیشین کا پیسہ جو ہے پاکستان سے باہر جانا ہی نہیں چاہیے.
ہمارے برابر والی کنٹری میں آپ کو پتا 2 بندے کا انڈین ہے، ایک نے نیشنلٹی اپنے ملک کی رکھی ہوئی ہوتی ہے، وہ اس لیے کہ اگر ان کے ملک میں دونوں نے لے لی تو ان کے ملک میں جو بھی چیزیں ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گی، وہ گورنمنٹ وہ قبضہ کر لے گی سارا۔ جان بھائی، ابھی جس سے حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھا ہے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کو بھی سزا ہوئی ہے، تو اکاؤنٹیبلٹی تو ہو رہی ہے، یہ اکاؤنٹیبلٹی ہر ایک ادارے سے لے کے اور اوپر ٹاپ لیول سے شروع ہوئی ہے، نیچے تک آئے گی، اس میں ٹائم لگے گا۔ کیا یہ اس اکاؤنٹیبلٹی کو یہ مائلیج بنا لیا الیکشن کے لیے کہ مجھے ووٹ دو، میں جیل میں بیٹھا ہوں، مجھے ووٹ دو، میں یہ کام کرنا چاہ رہا ہوں؟ یہ اب میں آپ کو بتا دوں، سب سے پہلی بات ہے ہو آر یو، آپ انسان ہیں، میرے میں غریب آدمی کسی میں فرق نہیں ہے، باقی ایک عزت ملی ہوئی ہے، عہدہ ملا ہوا، آپ اس کو کیسے سنبھالتے ہیں؟ پرائم منسٹر بننا تو کوئی نعوذ باللہ کوئی وہ تھوڑی بن گیا بھائی، حاکم بنایا تو تم سے ایکسپیکٹیشن اچھی ہے۔ سرکار کے دور میں حاکم جو ہوتا تھا وہ بہت بڑا جواب دہ ہوتا تھا، لیتے نہیں تھے۔ میں اپنی رسپانسبلٹی کرکٹ میں کتنی دفعہ کیوں نہیں لیتا تھا کہ یار نہیں، میں رسپانسبلٹی، ہاں میں اپنی ایز اے پلیئر پاکستان کے لیے رسپانسبلٹی میں دیتا تھا، میرے ٹائم پہ ہوا، ہٹا بھی دیا، ڈزنٹ میٹر۔ یہ میں آج اس لیے بول رہا ہوں کہ میں نے یہ کام کر کے دکھایا ہے کہ میں کپتان ہوا، کپتان ہونے کے بعد ہٹ بھی جاؤ کوئی بات نہیں، مگر میری پرفارمنس کیا کسی کے آنے سے میں نے خراب کی؟ میں نے ملک کے لیے لڑا۔ آج وہی چیز ہے، کیونکہ عزت، یہ ملک ایسا ہے ساری دنیا میں، جب آپ کچھ جو بھی کچھ کرو گے، چاہے ایز اے پرائم منسٹر کرو، چاہے ایز اے عام آدمی کرو، لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں، اور اپریشیٹ کہاں سے ملتا ہے؟ اپریشیشن آپ کو اوپر سے ملتا ہے، مگر آپ کا دل دغا بازی میں ہو اور کام آپ کر رہے ہیں وہ نہیں، کیونکہ دل کا بھید اللہ جانتا ہے۔ تو یہ جو بھی کچھ ہوا ہے کہ آپ نے کیا کچھ یار کس کے لیے؟ ان کو مزے کروا دیے، یار چوری بھی کرنی ہے چلو یہیں کرو، یہیں پر ہی رکھو، چلو یہاں کے لوگوں کو کچھ تو فائدہ ہو گیا۔ باہر ملکوں میں آپ نے فلیٹ 100% نہیں تو چلو مجھے ہو رہا ہے 70% ملک کو بھی تو فائدہ ہوگا نا، کہ چلو پیسہ تو یہی ہے۔ تو کسی بھی دنیا میں یہ اب الیکشن شعور والے ہیں، اس کے اندر میں سمجھتا ہوں بڑی چیزیں باؤنڈ کرنی چاہیے، آپ کو سبق سیکھنا چاہیے پہلے سے، اور اکاؤنٹیبلٹی جو ہے یہ نہیں کسی کو 5 سال دے دے تو 5 سال، ایک سال کے بعد اس گورنمنٹ کو ہٹاؤ۔ اس طریقے سے یہ ملک کے اندر بہتر سے بہتر جب دھکے پڑیں گے تو 5 سال بہت ہوتے ہیں، آپ 1 سال 2 سال آپ کو کہتے ہیں نا کہ بچے کے پیر پلنے میں نظر آ جاتے ہیں، رائٹ؟ بالکل۔ تو یہ چیزیں اب ہر جگہ سے دیکھو تو ابل کے آ رہے ہیں، اور بھائی آپ نے کیا کام کیا ہے؟ میں الیکشن بھائی میں کیوں، مجھے تو نہیں پتا، ٹھیک ہے، کیونکہ ایک آدمی سے آپ کی ایکسپیکٹیشن اتنی ہو جائے گی جبکہ میں کر نہیں سکتا، تو وائی ناٹ کہ آپ کسی کو آپ کام کریں ملک کے لیے، آپ اچھا کام کریں۔ ایک آدمی جو ہے جو دنیا میں ہوتا ہے، انگلینڈ میں آپ کو پتہ کیا ہوتا ہے کہ وہاں کا کینڈیڈیٹ پارٹی آ گئی، پارٹی کیا، آپ نوک کر کے خود جا کے بولتے ہیں I'm so and so and آپ کے محلے سے میں لڑ رہا ہوں، میرا نام یہ ہے اور میں اس پارٹی سے، رائٹ؟ کتنے لوگ دبا دو وہ تھینک یو ویری مچ جاؤ، کیونکہ وہ نہیں، ہمیں یہ سسٹم لانا پڑے گا، ہمیں لوگوں کے جو بھی پولیٹیشین کے اوپر خاص طور آنے والے میں سب سے پہلے ہے نا آپ کی ایک فورس بنی چاہیے تاکہ ان کی ہر چیز دیکھیں۔ بھائی کیوں نہ دیکھیں؟ آج ایک میں پڑھ رہا تھا، یہ وہ آج آ رہے ہیں کہ جی یہاں ہمارے جو کام کرنے والے ہیں وہ نظر، کیوں نہ، بھائی ڈر کس چیز کا ہے؟ میرے اوپر 10 ایجنسیز لگا دیں، مجھے کیا، میں نے کام ہی نہیں کرنا، وہ غلط کام کیوں کرو گے؟ تم اچھا کام کرو گے تو یہ ایجنسیاں تمہاری اچھی بات کی لکھیں گی نا، اور یہ ہونا چاہیے، اس ملک کی ضرورت ہے، ساری دنیا میں ہوتا ہے، یا کوئی آسمان سے تھوڑی آئے جو لڑ رہے ہیں، اور بھائی تمہیں اگر یہ چیزیں ہیں نہیں لڑو، جاؤ کاروبار کرو، کھاؤ پیو گھومو، زندگی ایک ہے کہ اتنی سی ہے، تمہیں کیا پتا کب تک کی، 10 سال کی ہے، 20 سال کی ہے، 40 سال کی ہے، مگر عبرت دینی چاہیے تاکہ اس سے ہزاروں لوگ جو ہے نا آنے والی نسلیں صحیح ہوں۔ تو یہ چھوڑنا نہیں چاہیے، معاف نہیں کرنا چاہیے، اگر آپ نے غلطی کیا اس کا حساب کتاب
دینا چاہیے اور لینے والوں کو بڑے فراغ دل سے لینا چاہیے کہ ہاں میں نے کیا ہے تو ٹھیک ہے، تاکہ میں چلا جاؤں گا. مگر نصیحتیں چھوڑ کے جاتا ہے آدمی. آج قائد اعظم، لیاقت علی خان، علامہ اقبال، آپ باتیں کرتے ہیں، وہ چھوڑ کے گئے. آج ہم پڑھ رہے ہیں اور آج سوچ رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، تصور کر رہے ہیں کہ کیا انسان. جاوید بھائی ہو یہ رہا ہے کہ اس وقت ملک میں جو اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے، جس طریقے سے اب الیکشن فوراً آ رہے ہیں اور الیکشن میں لوگ ڈیسائیڈ کرنا چاہ رہے ہیں کہ کس پارٹی کا منشور کتنا ہے اور کس پارٹی نے ڈیلیور کیا ہے ان پاس، ان کو بھی اہمیت دے کے دیکھ رہے ہیں. لیکن ووٹر کو کنفیوز کیا جا رہا ہے یہاں پہ کہ جو اکاؤنٹیبلٹی ہوئی ہے، جس حساب سے لوگوں کو کرپشن پہ سزا دی گئی ہے، وہ کرپشن پہ سزا نہیں ہے، ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی ہے. یہ ون سائیڈڈ کارروائی لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے، ووٹر کو کنفیوز کرنے کے لیے. اس میں آپ ووٹرز کو کس میں پاکستانی پاکستانی میں ایمان میں آپ یار، ایک اللہ نے قانون بنایا ہے، ٹھیک ہے. اس زمانے میں بادشاہ ایک بادشاہ ہوتا ہے بھائی، یا بادشاہ کے بادشاہ نہیں ہوتے، اتنا آسانی سے نہیں ہوتا. جس کو دیکھو اس کے پاس کوئی پرابلم نہیں. آپ نے کہاں سے کہا ہر آدمی. اب آپ مجھے بتائیں جو کام کرتے تھے آج ان کے پاس کہاں سے دولت آ گئی ہے؟ ہسٹری آپ دیکھ لیں، ان کا بیک گراؤنڈ تو دیکھ لیں. جن کے بیک گراؤنڈ تھے وہ نیچے چلے گئے. جو مہاراجا جو بیچارے، وہ بیچارے آج گاڑیوں میں پھر رہے ہیں. یہ کرنا تو بڑا آسان ہے. مگر میں آج بولنے کا مطلب یہ کہ خدا کے واسطے میں عوام کو بھی کہہ رہا ہوں کہ یار تم دینے والے نہیں بنو. روکو تو صحیح، کوئی بات نہیں، ایک دن بھوکا مرو، مگر بات نکالو. دیکھو آپ کے پیچھے لوگ اور آئیں گے، کیا ہوا بھائی، یہ تھا نہیں تھا، میں بھوکا. دیکھو جمع، اور پھر راستے میں پکڑ کے دو. ساری دنیا میں پولیٹیشین یاد رکھو مار بھی کھاتے ہیں. غلط کرو گے تو مار کھاؤ گے، اور یہ ایکسیپٹ کرو اور ملنی چاہیے. جب ہوگا ایسے کوئی تھوڑی آپ ہے نا 500 پولیس والوں کے اس کے آپ کا کام کردار اب نکل رہے ہیں. بھائی کہاں سے آ رہا ہے؟ اب نام کہاں سے، یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ تم نے میں نے پکڑا. کیونکہ ہم اس چیز کو ہٹ کر رہے ہیں. کیا آج ہم اس نوبت پہ آ گئے کہ ہمیں اپنا ملک بچانا پڑ رہا ہے، اور میں ملک بچانے کی وجہ سے آج کھلم کھلا بول رہا ہوں. اور جس میں ہمت ہے میں نہیں ڈرتا. زندگی ایک ہے. میں پولیٹکس میں کیوں نہیں آتا؟ وجہ یہی ہے کہ بھائی نہیں، یہ اپنا کام نہیں ہے. کیونکہ یہاں ایک آدمی کو چلنے نہیں دیں گے. یہاں ایک بنچ کا بنچ چلتا ہے. ہر آدمی میں ٹی وی روز دیکھتا ہوں، دل جل رہا ہوتا ہے کہ کتنے جھوٹ بول رہے ہیں. میں خود جانتا ہوں کتنوں کو. میں ان کو جب سے جانتا ہوں کہ وہ تصور نہیں کر سکتے. آپ نے بات کی ہے پاکستان کی. ہم 74 میں لاہور گئے تو وہاں کیا ٹانگیں چلتے تو ان کی کیا ہوتی تھی؟ جگہ جگہ یہ تھا. تو کسی نے بولا نہیں آج تک. کھیتوں میں لوگ کس طرح بیٹھے ہوتے، ٹرین جا رہی ہوتی تھی، منہ یوں تو دوسری طرف منہ. تو بات کہنے کا میں اس لیے کہ دل کو لگی ہے کہ یار جو بھی آئے پولیٹیشین بننا ہے، اور تم لیڈر ہو نمبر 1 سب سے پہلے پاکستان، اس کے بعد آپ ہیں اور آپ پہنا رہیں گے. جب آپ کے اندر یہ جذبہ ہوگا اور پھر غریبوں کا جذبہ ہوگا، خدا کی آپ سب سے اچھی سیاست کرو گے. آپ کے اندر دل ہوگا، دیگ ہوگا. اور آپ، میں تو کہنا ہم اس وجہ پہ آ گئے ہیں کہ اس دفعہ شکر ہے کہ ہماری میں سلوٹ کرتا ہوں ہماری جوڈیشری کو. یہ آج جو کچھ دیکھ رہے ہیں یہ ان اللہ تعالیٰ ان کا بھلا کرے. مان ہر آدمی آج ہے نا جوڈیشری کو یاد کر رہا ہے. بتائیں ثاقب نثار کو، ہر ثاقب جج صاحب کو، چیف جسٹس صاحب کو، ہر آدمی کہہ رہا آ جائیں. کتنی عزت ملی. یہ ہوتی ہے عزت. تو عزت کمانا آنا چاہیے. یہ تو یار جب بھی ہمارے اسلام کو، اب اسلام کا پارٹ لیں آپ بھائی، کیا آپ اس کو دیکھیں تو اس میں کتنی چیزیں ہیں. اپنی چیز بھی دے دو. 2-3 سے زیادہ تیسری چیز نہیں رکھو. وہ کیوں کہ حساب کتاب مہنگا پڑ جائے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ قیامت کے دن حساب کیسے دیں گے؟ اب کھربوں روپے کا حساب کہاں سے دیں گے؟ ہر آدمی کا، ہر آدمی کو. اور یہی پھر آپ کو سانپ اور ہر چیز بچھو بن کے ڈسے گا. تو اس دنیا کی زندگی کیا ہے؟ 60 سال، 70 سال، 80 سال. اور آج کے دور میں جو جعلی کھانا مل رہا ہے، جعلی تم دے رہا ہو.
یعنی کہ اس طریقے حساب کتاب کیا ہے یہاں پر لوٹ مار کا. لوگوں کو پتہ نہیں ٹی وی پہ تم یہاں کے ڈیلر ہو, میں ہوں, میں نے ڈیلر کو ہی بلا لیا, اوکے مال کسی کو نہ دینا مجھے دے, پیسے بھی لے, اب میں اپنی مرضی سے بیچ رہا ہوں. یہ ہوا ہے. دودھ والے گوالے بھی چاہتے 10 کو دیتے تھے, پتہ چلا اچھا ٹھیک ہے پیسے بھی دے رہا ہوں مگر دودھ مجھے دے گا, باقی لوگ کیا کریں گے؟ اس طریقے سے آپ کی سبزی, آپ کی دالیں, آپ کی ساری چیزیں جو ہے ایکسپورٹ ہونی ہے, آپ پیسے دے رہے ہیں. آپ بارڈر پہ کون چیک کر رہا ہے؟ اور ابھی میں آج یہ پڑھ رہا تھا کہ کتنے آئے ہیں کہ جی ISI اور یہ چیزیں نا ویژننگ کر. بھائی کیوں نہ کریں؟ تمہیں ڈر کس چیز کا ہے؟ اچھی بات ہے کریں, اچھا کرو تاکہ نام ہو اچھا. پکڑے جا رہا ہو اسی لیے پکڑے جا رہا ہو, ہم پاکستانی, ہمارا پاکستان ہے. میں عوام کو کہتا ہوں اس چیز پہ پلیز چیک اینڈ بیلنس کیوں نہ ہو؟ کس دنیا میں نہیں ہے؟ اپنا بزنس کر رہے ہیں ادھر تو چیک اینڈ بیلنس رکھا ہوا ہے, وہاں تو کتے بھی رکھے ہوئے ہیں, اور ہر جگہ ہے نا 1 روپیہ کوئی چوری کر لے اس کو جس طرح مار مارتے ہیں, اور اس کے ساتھ جو حشر کرتے ہیں انسان کے ساتھ کر رہے ہیں, کوئی غلطی سے بھی نہیں کر سکتا. اور پاکستان کا خزانہ لوٹو اور کوئی بولنے والا نہیں ہے. واہ, ایسے لوگوں کے اوپر والے کی بھی لعنت ہوگی اور عوام لعنت دے جب ملک کو صحیح کرنا ہے. تو یہ ہمارے پاس آخری چانس ہے, ایک اس کی بھی ہے, آپ اس کو فالو کریں, ایسی جگہوں پہ بیٹھے صحبت ہے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کائنات کیا چیز ہے, کیا رائٹ, کس طریقے سے ایک بیان دیا ہوا ہے. ایسے مسلمان ہمیں ہر چیز کا بتایا ہوا ہے, ہم اس کا اگین ہمیں اس وجہ سے آج اس چیز کو فیس کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس پاکستان کو وہ نعمتیں دی ہیں کہ میں بھولنا نہیں چاہتا کہ ایسی چیزیں ہیں کہ لوگ سوچیں, ابھی لوگوں کی دنیا کی نظریں اس کے اوپر ہے. یہ ملک کبھی وہ ہو ہی نہیں سکتا. اور آج یہ جو آگے بات کرتے ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ یار اتنا آسان ہے, اگر میں جاتا ہوں, اگر میں پہاڑی علاقے یا ادھر, ہاں وہاں کا دیکھ کے, وہ چیزوں کو دیکھ کے ایسیس کر کے وہاں کی گروتھ نکالو. یہ انسان ہے, یہ چیز ہے کہ میں جاتا تھا, اب میں اپنا دے دوں, میں کرکٹ جب کھیلتا تھا میں جاتا تھا, میں وکٹ دیکھی میں سمجھ جاتا تھا کہ مجھے یہاں کس طرح کھیلتا ہے. میری ٹیکنیک ہر میچ میں ڈیفرنٹ ہوتی تھی, ہر بالر کے اگینسٹ سیم ٹائم میں الگ کھیلتا تھا. کسی کو نہیں پتا چلے گا میں نے پیر کی اپنی موومنٹ, انگلیاں 2 آگے کدھر رکھی ہیں, 2 کہاں رکھی ہیں, میں ٹیڑھا کیوں کھڑا ہوں, تمہیں میں کھیل رہا ہوں ٹیڑھا ہو کے, دوسرے بالر کو میں سیدھا ہو کے کھیل رہا ہوں. کیوں؟ اللہ نے دماغ دیا تھا. I used to use کہ how you going to tackle, کیونکہ ٹائم پہ آپ کو ٹیکل کرنا ہوتا ہے. آپ کا کام ہو گیا, چلو چھٹی ہو گئی, رائٹ, ایک بالر کو پچ, ایک بالر کو, تو وکٹوں کو دیکھ کے سمجھ جاتے تھے کہ یہاں کیا کرنا چاہیے, یہاں اسپنر کس کو کھلانا چاہیے. ٹیکنیک کی بات کر رہے ہیں آپ, اس وقت پاکستان کا جو ووٹر ہے, جو سٹیزن ہے, وہ بڑا کنفیوز ہوا ہوا ہے, وہ سائلنٹ آبزرور بنا ہوا ہے, وہ ہر ان تمام لوگوں کو آزمایا ہوا ہے جو اس وقت الیکشن میں موجود ہیں اور کنٹیسٹ کر رہے ہیں اور نئے ویژن کے ساتھ یا نئے مینیفیسٹو کے ساتھ آئے. لیکن اس وقت ووٹر کی اہمیت کیا ہے؟ کیا ووٹر کو باہر نکلنے کے لیے آپ کیا میسج دیں گے؟ یہ میسج کس طریقے سے لوگوں تک پہنچے کہ وہ ووٹ دینے, اپنی ووٹ کی اہمیت کو کس طریقے سے اجاگر کر سکتے ہیں؟ دیکھیں دنیا, میں چاہتا ہوں کہ آنے والے اس سال کے بعد, اس سیزن کے بعد آنے میں یہی ہونا چاہیے کہ یہ ریلیاں اور یہ وہ جو ہوتی ہیں ہونی نہیں چاہیے. آپ اپنے جو بھی چیز ہے آپ ٹی وی کے تھرو یا کسی کے تھرو, کیونکہ دنیا میں نہیں ہوتا یار, بہت کم ہوتا ہے, یا تو پھر ایک اپنے نا بڑے ہال میں بلا کے اپنا مینیفیسٹو دیتے ہیں کہ ہاں جی ہماری میری پارٹی جو ہے ہمارا یہ منشور ہوگا, یہ ہوگا, یہ ہوگا, یہ ہوگا. تو نہ کوئی حیران ہوتا ہے, نہ کوئی کنٹری چلتی جاتی ہے, اور ووٹ جس نے دینا ہے اور وہ دیتے جاتے ہیں, ہر آدمی کو آزما دیں. ہمارے یہاں تو اب شعور, میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے واسطے آپ نے اکاؤنٹیبلٹی عوام نہیں کرنی ہے. آج میں جس کو ووٹ دے رہا ہوں, کل وہ آج اگر اس نے نہیں کیا, میں کل اس کو تھوکوں گا بھی نہیں. ہمارے اندر یہ چیز پیدا کرنی ہے.
میں اس لیے کہہ رہا ہوں، میں آنے والوں کے لیے میں نے اپنا ٹائم گزار لیا، اور میں اس ایکسپیرینس سے اب بول رہا ہوں کہ یہاں کے ایکسپیرینس، میں نے اس سے پہلے کبھی پولیٹکس اس میں بات نہیں کی، یہ نہیں کی، مگر اب میرا دل اندر سے ہے نا گواہی اور جلد رہا کہ نہیں، کم آؤٹ. اور دیکھیں میں جس جذبے سے بول رہا ہوں، میں کوئی مطلب میں نے کچھ نہیں، میں عوام کو کہنا چاہتا ہوں خدا کے واسطے جاگو، اپنے لیے نہیں ہے، اپنا مستقبل دیکھو. آپ ان جھونپڑیوں والوں کو دیکھو، جب تم دیکھو گے سوچو گے تمہارے پاس آنسو کے علاوہ کچھ نہیں آئے گا. میں 3 ٹائم کی روٹی کھا رہا ہوں، وہ 1 ٹائم کی روٹی نہیں کھا رہے. آپ لوگ مسلمان ہیں، تمہاری قبر کے برابر میں قبر ہو، اٹھیں گے سب مسلمان اٹھیں گے. آخری میسج آپ کا کیا ہوگا عوام کے لیے کہ کس سے؟ عوام کو میں کہتا ہوں شعور آ گیا، میں بولنا نہیں چاہتا، رائٹ نہیں ہے، ووٹ ہی نہ دو. اگر سبھی خراب ہیں بھاڑ میں جائے، مجھے ووٹ دیں، میں پاگل ہوں اپنا ٹائم جا کے گزاروں، کیوں دوں؟ اور بھائی پہلے احتساب کرو. اور میں ابھی بھی ہوتا نہیں، پہلے پاکستان کا احتساب ہونا چاہیے، اس کے بعد ووٹنگ. یہ الیکشن آگے جانا چاہیے. یار پاکستان اس وقت کی کون آئے گا تو صحیح کر لے گا، کیا کر لے گا مجھے بتاؤ. تو یہ اچھا ہے نا، پہلے تو ہے نا پکڑو، باہر سے لاؤ، ان کے پیسے طریقہ کرو، پاکستان کو اس ٹیبل پہ لاؤ، آپ بعد میں الیکشن کر لو. ایک یہ آپ کے پاس راستہ ہے، یا پھر اکاؤنٹیبلٹی اور چلتی رہے، اور جس چیز کو رکھا ہوا ہے اس کو ایکسٹینشن دیں. اگر آج میں صحیح ہوں، میں صحیح کام پہ جا رہا ہوں، صحیح کام کر رہا ہوں، میرا حق ہے، میں ایز لانگ رہنا چاہوں، مجھے رکھنا چاہیے پاکستان کو، پاکستان کے مفاد میں. اگر آئیے جوڈیشری اچھی کر رہی ہے، بڑھانا چاہیے. اور عوام کو میں کہتا ہوں خدا کے واسطے پریشرائز کرو کہ بھائی ہمارا کام اچھا ہو رہا ہے، ہمیں مقصد اچھے کا ہی ہے، جو آنے والے ان کی بھی ایکسٹینشن کر دو، کوئی بات نہیں، 60 کی جگہ 62 کر دو ان کی. کیونکہ اگر ملک کو صحیح کرنا ہے تو کڑوے گھونٹ لینے پڑیں گے، آپ کو وہ اسٹیپ لینے پڑیں گے، ورنہ یہاں تو سب انتظار کر رہے ہیں. اب 6 مہینے میرے رہ گئے.